بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عالمی یوم مرگی یا ایپیلیپسی جو کہ انٹرنیشنل ایپیلیپسی ڈے کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک آگاہی کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالمالک ہے، میں شعبہ نیورولوجی سے وابستہ ہوں اور اس کے علاوہ نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کا جنرل سیکریٹری ہوں اور پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ میں اپنے ساتھ جو ماہرین کا ایک پینل ہے ان کا آپ کو سب سے پہلے تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے دائیں جانب بالکل ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع ہیں۔ آپ کا تعلق شعبہ نیورولوجی آغا خان یونیورسٹی سے ہے۔ آپ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر رہے ہیں اور اس وقت نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر آف نیورولوجی ڈاکٹر محمد عارف ہریکر ہیں۔ آپ شعبہ نیورولوجی بقائی یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور نیورولوجی کی آگاہی اور اس کے حوالے سے پاکستان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ میرے بائیں جانب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی ہیں۔ آپ شعبہ نفسیات جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے سربراہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی کے بھی سربراہ رہے ہیں اور اس وقت بھی اس کے ایک اہم ترین رہنما اور ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر سمیرہ رفعت ہیں۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ تمام شرکاء کو میں اس فورم پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے پروگرام کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پوری دنیا میں فروری کے دوسرے پیر کو سیکنڈ منڈے آف ایوری ایئر فروری کے مہینے میں انٹرنیشنل ایپیلیپسی ڈے منایا جاتا ہے۔ ایپیلیپسی ایک ایسی بیماری ہے جو پاکستان اور دنیا بھر میں ایک بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سارے توہمات بھی ہیں، بہت سارے خدشات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو ماہرین کے اس پینل کے ذریعے ہم وہ سوالات کریں گے جو لوگوں کے ذہنوں میں، اور یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے بھی ہیں، اپنے مولد سے پوچھتے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک یہ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرگی اصل میں ہوتی کیا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کے اور کیا کیا عوامل ہیں۔ تو میں سب سے پہلا اپنا سوال ڈاکٹر محمد واسع سے کروں گا کہ آپ عذرائے کرم یہ بتائیں کہ مرگی کسے کہتے ہیں اور کیا دورے اور جھٹکے اور مرگی میں فرق ہے؟ مرگی کی بیماری پاکستان میں کافی عام بیماری ہے اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس کے حوالے سے معلومات نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت اچھا سوال ہے کہ پتہ ہو کہ مرگی ہوتی کیا بیماری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک مرگی دماغ کی بیماری ہے اور یہ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر جو الیکٹریکل کنڈکشن ہوتی ہے، جو ٹرانسفر ہوتا ہے انفارمیشن کا، اس الیکٹریکل کنڈکشن کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کی طرح کا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسانی دماغ وقتی طور پہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس جو وقتی طور پہ کام کرنا چھوڑ دینے والی کیفیت ہے، اس کو ہم سیجر یا دورہ کہتے ہیں۔ یہ بعض اوقات دماغ کے ایک حصے میں ہوتا ہے تو محدود ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ اگر یہ بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں پورے جسم میں جھٹکے آنے لگتے ہیں، دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کسی فرد کو جو نظر آنے والے جھٹکے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے بعض لوگوں نے دیکھے ہوں گے کس طرح مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ تو اگر کسی کو صرف ایک دفعہ دورہ آئے تو اس کو مرگی کی بیماری نہیں کہتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک سے زیادہ دفعہ دورہ آئے اور اس کی کوئی وجہ نہ ہو، کوئی ایسی وجہ کہ جو کوئی دوائی کے استعمال کی وجہ سے نہ آ گیا ہو یا کسی کیمیکل کے کم یا زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ آ گیا ہو، تو پھر اس کو ہم مرگی کی بیماری کہتے ہیں۔ اور مرگی کی بیماری کا مطلب ہے کہ اس مریض کو پھر دوا کی ضرورت ہے تاکہ اس کا لمبے عرصے تک اس کا علاج ہو سکے۔ زیادہ تر مرگی کی بیماری قابل علاج بیماری ہے۔ زیادہ تر مریض وہ ہوتے ہیں جو بالکل نارمل لائف گزارتے ہیں مرگی کے ساتھ اور بالعموم صحیح ہو جاتے ہیں دوا کے استعمال کے نتیجے میں۔ ڈاکٹر عارف، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر واسع نے کہا کہ بھئی مرگی ایک الگ چیز ہے، ہر دورہ جھٹکا مرگی نہیں ہوتا، اور لیکن اگر بار بار بغیر کسی وجہ کے دورہ پڑے تو اس کو مرگی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مرگی کی تشخیص جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ اس فرد کو مرگی کا مرض ہے یا ایپیلیپسی کا مرض ہے، اور کیا ہر دورہ جھٹکے کو ہی ہم یعنی مرگی کے ہی تشخیص کے لیے اس کے تمام ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا یعنی اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تشخیص یعنی انویسٹیگیشن، کیسے کنفرم کریں گے کہ ایک شخص کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کنفرم کریں۔ کیوں کنفرم کرنا چاہیے؟ اس لیے
کہ جب ایک انسان کے اندر مرگی کی بیماری کا کنفرمیشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 3 سال اس کو دوائی دینی ہوگی. اور یہ بتاتا چلوں کہ اگر مرگی نہیں ہے تو بلا وجہ دوائی نہیں دی جاتی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے دورے کے بعد دوسرا دورہ بہت کم لوگوں میں پڑتا ہے, 30% میں تو وہ چلتی ہے. اگر ایک دورے کے بعد, جیسے واسع صاحب نے کہا ہے, دوسرا دورہ پڑ گیا تو اس کو پھر مرگی کا مرض یا مرگی کا مریض ہم کہتے ہیں. تشویش کے لیے ایک تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی, وہ سب سے پہلے تو کلینکل جو مینیفیسٹیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا وہ بے ہوشی اس کو ہوتی ہے, کیا اس کو جھٹکے لگتے ہیں, کیا وہ گرتا ہے, اور کیا اس کو منہ سے جھاگ نکلتی ہے, زبان کٹتی ہے, پیشاب نکل جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. یہ ساری علامتیں ہیں ایپیلیپسی کی یا دورے کی. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ میں بتا چلوں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کئی دفعہ گرتا ہے اور اس کو چوٹ نہیں لگتی, تو ٹرامیٹائزیشن از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مرگی, یعنی چوٹ لگنا. کیونکہ بہت سے ایسے بھی دورے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا ہے کہ کیا وہ مرگی ہے یا نہیں ہے. سوچ اور پریشانی سے بھی دورے پڑتے ہیں اور وہ کافی بالکل وہ ممک کرتے ہیں, یعنی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے مرگی کے دورے ہوتے ہیں. تو کلینکل مینیفیسٹیشن, کلینکلی جب اس کو دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے, اور ہمیں یہ ساری علامتیں جب اس میں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ ہے. اس کی کنفرمیشن کے لیے, اس کی تشویش کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم الیکٹرو انکیفلوگرام کہتے ہیں یا EEG کہتے ہیں. آف کورس اگر وہ زیادہ دیکھیں, اکثر مرگی بچوں میں, جوانوں میں اور نیو نیسٹ میں بھی ہوتی ہے, اور لیکن اگر وہ لیٹ ہو جائے, 35 سال 40 سال کے بعد ہو جائے, تو اسے ہم کہتے ہیں لیٹ آنسیٹ ایپیلیپسی. اس میں تشویش کرنے میں EEG کے ساتھ ہمیں MRI بھی کرانا پڑتا ہے. کیا اس کے دماغ میں کوئی خلل تو نہیں ہے, کوئی رسولی تو نہیں ہے, کوئی زخم تو نہیں ہے, وہ دیکھنا. تو تشویش کے لیے MRI اور EEG دونوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے, اور یہ کنفرم کرتی ہے کہ ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ابگار آفریدی, آپ سے سوال یہ, دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر مرگی یا ایپیلیپسی, اس کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں کے سے گنا جاتا ہے. کہیں پنجاب میں یہ دندل کے نام سے ہے, کہیں یہ, تو اس کو کئی ذہنی بیماری کہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کسی جادو کی وجہ سے ہو گئی, کوئی آسیب ہے. تو آپ سے یہ معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد میں, یعنی کیونکہ تو یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے کیا مرگی ایپیلیپسی ایک ذہنی یا ایک یعنی ایسی بیماری ہے جس کو نفسیاتی بیماری کہتے ہیں, جادو ٹونا ہے, کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل آپ نے بجا فرمایا کہ ان کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے, لیکن خاص طور پر جب مریض کے گھر والوں کو یا والد کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو مرگی ہو, کہتا ہے میرے بچے کو مرگی نہیں ہو. حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرگی مرنے سے کوئی تعلق ہے شاید, کیونکہ جب اس کا دورہ پڑتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ بندہ شاید ختم ہو رہا ہے. اور لیکن خوش قسمتی سے اس کا کامیاب ترین علاج بھی ہے. تو اس لیے لوگ اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں, اور خاص طور پر شادی کے وقت بھی وہ چھپاتے ہیں, پھر دوائی نہیں کھاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں, پہلے زمانے میں عجیب سے مفروضے تھے جب نہ اتنے سارے MRI پیٹ اسکین یہ تھے ہی نہیں, تو کوئی کہتا تھا کہ جادو ہے, آسیب ہے, سایہ ہے, کچھ کر دیا گیا ہے. لیکن اب یہ اتنی ساری جدید معلومات کی روشنی میں یہ طے ہے کہ دماغ کی, جیسے کہ ڈاکٹر باسط صاحب نے بتایا کہ دماغ کے جو خلیے ہیں جس کو نیورون کہتے ہیں, اس میں جو کرنٹ بے ترتیب ہو جاتا ہے, یوں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, اس کی روشنی میں ہے. تو اس کا مطلب یہ دماغی مرض ہے, اور اس کا کامیاب علاج موجود ہے خوش قسمتی سے. اور اگر ہم خاص طور پر اگر ایک بیٹی بیائی جا رہی ہے اور اس کو یہ چھپا دیں اور وہ دوائی نہ کھائے, تو وڈرال کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی فٹ پڑے تو پورا مسئلہ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک گاڑی میں بریک کام نہیں کر رہی اور میں کسی دوست کو دے دوں اور اس کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ جو ہے بریک نہیں لگ رہا ہے اس کا, تو وہ احتیاط سے چلائے گا نہیں, ایکسیڈنٹ کر دے گا. تو لہٰذا میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اب جدید دور ہے, اس کی روشنی میں یہ طے ہے کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے نامور لوگوں کو ایپیلیپسی تھی, اس سے کوئی مستثنا نہیں. مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے, خاص طور پر ینگ ایج میں, ایکسٹریم ایج میں, بچوں میں اور بوڑھوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو ہم مرض کے طور پر سمجھیں, اور
جسم کے دیگر اعضاء کی طرح اس کو بیماری سمجھیں اور اس کو علاج میں پہل کریں، اور اس میں شرمائیں نہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کا بڑا کامیاب علاج ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں تو کمپلسری ہونا چاہیے کہ جو والدین یا جس کے علاج پہ نہیں ہوتے ان کو ان کے خلاف جو ہے کوئی ٹھیک طریقے سے وہ کرنا چاہیے، اور سبسیڈائز ریٹ پہ دوائیاں دینی چاہیے کہ یہ جو ہے کمپلیکیٹ، کیونکہ اگر دورہ پڑا اور سر ٹوٹ گیا یا آواز ٹوٹ گیا اس میں بڑا خرچہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی روک تھام پہ کم خرچہ آتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیرہ. میرا آپ سے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایپیلیپسی، دیکھیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دورے جھٹکے پڑتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا تمام مریض جن کو ایپیلیپسی ہوتی ہے کیا وہ بے ہوش ہوتے ہیں؟ کیا ان کو باقاعدہ نظر آنے والا دورے جھٹکے یا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے والی ہر مریض کو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر مالک، آپ کا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جو باقاعدہ دورہ ہے جس کو ایک بڑا دورہ یا بڑا جھٹکا کہا جاتا ہے، جس میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عارف نے بتایا تھا ابھی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک قسم ہے دورے کی جو سب سے زیادہ کامن ہے اور جس کو ہم بڑا دورہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مرگی کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں مختلف طرح کے دورے مریض کو پڑ سکتے ہیں. جیسے صرف اس طرح کا جھٹکا آ جانا جیسے کہ چونک جاتے ہیں، اس طرح کے جھٹکے بار بار آنا، یا کھڑے کھڑے ایک دم سے بے ہوش ہو جانا اور مریض کا زمین پہ گر جانا، یا صرف جسم کے کسی ایک حصے یا چہرے کا ہلکا جھٹکا لینا یا ہلنا. تو یہ یا بچوں میں اکثر کامن ہے کہ جس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسٹیئرنگ یا بلینک ایپیسوڈز کہتے ہیں، جس میں وہ خلا میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے تکنے لگتے ہیں. تو یہ سارے بھی مرگی کی مختلف اقسام ہیں اور اس میں سے مریض کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک بڑا دورہ ہے جو کہ سب سے کامن ہے اور جس کو باقاعدہ دورہ یا مرگی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سارے چھوٹے دورے بھی مرگی یا ایپیلیپسی کی اقسام میں آتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر واسع، آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں مرگی ایپیلیپسی کا مرض کتنا عام ہے، اور خواتین، مرد اور بچوں کے یعنی ان کے اس میں کس تناسب میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور دیہی اور شہری کا کیا اس میں ریشو ہے، تاکہ یہ ایک ہم اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں اس مرض کے حوالے سے کیا اعداد و شمار ہے. دیکھیں، پاکستان میں کوئی ریسنٹ سروے تو نہیں ہوا ہے، نہ پاکستان میں قومی بنیاد پہ کوئی سروے ہوا ہے. تقریباً آج سے 20 سال پہلے ایک پاکستان میں اسٹڈی ہوئی تھی جو پاکستان کے چند اضلاع میں ہوئی تھی، تو اس وقت جو پاپولیشن بیسڈ پریویلنس تھا وہ تقریباً 1% تھا. تو 1% کا اگر ہم سمجھیں کہ وہی شرح ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے تھی، تو تقریباً پاکستان میں اس وقت 20-25 لاکھ لوگ ایپیلیپسی کے ہوں گے. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایپیلیپسی کی شرح بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایپیلیپسی کی جو کازز ہوتی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جو کامن کازز ایپیلیپسی کی ان میں فالج کی بیماری ہے، اس کی شرح بڑھ رہی ہے، ٹراما ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ بڑھ رہی ہے، بچوں میں برتھ انجریز ہوتی ہیں. تو یہ ساری وجوہات بڑھ رہی ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس بات کو اسٹڈی کیا جائے، قومی ایک سروے کیا جائے جس سے پتہ چلے کہ پاکستان میں پاپولیشن بیس پریویلنس کتنا ہے. لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ تعداد 25, 30, 40 لاکھ تک ایسے افراد ہوں گے کہ جو پاکستان میں اس بیماری کا شکار ہوں گے. دوسری بات ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے اور بڑوں میں زیادہ ہوتی ہے. یہ 55 60 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے یا بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہر ایج گروپ میں ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، خواتین میں بھی ہوتی ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹریٹمنٹ گیپ موجود ہے. ٹریٹمنٹ گیپ اس کو کہتے ہیں کہ مریض کو آپ پتہ تو چل جائے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے لیکن اس کو دوا نہ ملے. تو پاکستان میں اگر آپ سمجھیں کہ 25 لاکھ مریض کے مریض ہیں تو اس میں سے دوا تو 2-4 لاکھ 5 لاکھ لوگ لے رہے ہیں. 70-80% لوگ خاص طور پہ دیہی آبادی میں ان کو کوئی علاج نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ مرگی کی وجہ سے بعض اوقات جہاں بحق ہو جاتے ہیں، معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. مرگی کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مرگی صرف ایک فرد کی بیماری نہیں رہتی بلکہ پوری فیملی کی بیماری بن جاتی ہے اور پوری فیملی اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہوتی ہے. تو اس مرگی کا جو ٹول ہے وہ بہت بڑا ہے، سائیکولوجیکل ٹول، فائنینشیل ٹول، اور اس کی وجہ سے جو پورے فیملی پہ اثرات ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہے. اور اگر پاکستان میں 20-25 لاکھ گھرانے بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جبکہ یہ ایک ٹوٹل قابل علاج بیماری، مطلب قابل بچاؤ بھی، آپ اس کو بچا بھی سکتے ہیں، ایپیلیپسی کی بیماری کی شرح کو کم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، وہ بندہ بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے جو بھی پیشنٹ ہے. ڈاکٹر عارف، آپ سے سوال 2 سوالوں کو ملا کر ہے. جیسے ڈاکٹر سمیرہ نے بھی کہا اور ڈاکٹر واسع نے بھی اپنی بات میں کہا کہ مرگی کی تو بہت ساری قسم، صرف ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہونا مرگی نہیں ہے، بلکہ جیسے ڈاکٹر سمیرہ نے کہا کہ بچوں کا گم سم ہو جانا، تو
یہ بھی ایک قسم ہے، اور آپ نے بچوں میں اچھے خاصی بڑی یعنی سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور ایک مریض کے لیے وہ کون کون سی چیز ہے جس کا علاج کا دورانیے کا پتہ ہونا چاہیے، کتنا دورانیہ، معالج کو کیا چیز بتانی چاہیے، تاکہ ایک مریض، جس طرح ڈاکٹر واسف نے کہا کہ اس کا فائنینشیل برڈن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر علاج پراپر نہ ہو، اور اس کا ادروائز ہینڈی کیپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کتنے عرصے کیا جاتا ہے، یہ دو سوال کیسے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر مالک، پہلے تو بتا چلوں کہ بچوں میں جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے اس میں بہت سی ایسی اقسام ہیں جن کا ڈاکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے. میں شروع کرتا ہوں سلام اٹیک سے. سلام اٹیک وہ ہوتا ہے جو تقریباً 3 سے لے کے 6 مہینے میں شروعات ہوتی ہے اس کی، اور اس کا علاج جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے. اسی لیے اس کی تشویش، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہر ڈاکٹر کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ جو مرض ہے جسے ہم انفنٹائل اسپیزم کہتے ہیں یا ویسٹ سنڈروم کہتے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ایسی بیماریوں کا علاج اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے بچوں کی بات کی کہ اگر سلام اٹیک کی تشویش نہ کی جائے، اس کو پہچانا نہ جائے، تو 1 سال کی عمر کے بعد یہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لینوف-گیسٹاؤ سنڈروم. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں یا چائلڈ نیورولوجسٹ ہیں وہ اس کو اسی وقت پہ اس کی تشخیص کریں، اس کو ریکگنائز کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ یہ دورے مرگی کیا ہے کہ نہیں. کیونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر ایک انسان گمسم ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ افسردگی کا شکار ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے. نہیں، ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو بلینک اسپیل جسے ہم کہتے ہیں یہ مرگی کے دورے ہیں، اور اس کو اگر ہم ٹریٹ نہیں کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر مرگی کے دورے کو آپ وقت پہ ٹریٹ نہ کریں تو ہر مرگی کے بعد ہائپوکسک انسلٹ چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے. تو ہم نے، کیونکہ میں پیڈیاٹرک نیورولوجی کرتا ہوں، ہزارہ بچے وہ ہیں جن کا علاج وقت پہ نہیں ہوا، ان کو بار بار دورے پڑتے ہیں، اس کے بعد ان کے دماغ پہ خلل پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر مینٹل ریٹارڈیشن ہو جاتا ہے یا پوسٹ ایکٹل سیریبرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس بیماری کی تشخیص کی جائے، اس کو ارلی ٹریٹ کیا جائے. اور ٹریٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ہر جو مرگی کا مرض ہے، فار ایگزامپل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جھٹکے جو آتے ہیں جسے ہم مائکرونک جرک کہتے ہیں، اس کا علاج قدرے ڈفرینٹ ہے. اور جو بڑے دورے ہوتے ہیں جسے ہم جو میجر دورے ہوتے ہیں ان کا علاج الگ ہے، اور جو بلینک اسپیلز ہوتے ہیں جس میں گمسم ہو جاتے ہیں اس کا علاج الگ ہے. کم از کم 3 سال کے بعد اگر ہم علاج کریں گے، اس کے بعد اگر ہم ان کی EEG کرائیں گے، جو ایک پٹی ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اگر وہ ٹیسٹ میں وہ نارمل آئیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ ان کی دوائی کم کر لیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی تشخیص کی جائے، اس کا علاج کیا جائے. اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہر والدین کے لیے یہ ہے، میں ہمیشہ بار بار اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ نیند بڑی امپورٹنٹ ہے. نیند مرگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں کا دستور یہ ہے کہ لوگوں کو، بچوں کو دیر تک سلایا جاتا ہے. لوگوں سے سوال کریں کہ بچہ دیر تک کیوں سوتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ہم بھی دیر سے سوتے ہیں، یہ بھی دیر سے سوتا ہے. نہیں، ریممبر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ سلیپ پہ غور کریں، بچے کو جلدی سلائیں. اگر بچے کو جلدی سلائیں گے اس کے دماغ، اس کے شریانے، اس کے نیورون بہت بہتر کام کریں گے، اور بچہ نہ صرف ان کی مرگی کے دورے کم ہوں گے بلکہ وہ زیادہ برائٹ بھی ہوں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر اقبال، آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا مرگی یعنی ایپیلیپسی اور مالی خولیا، شیزوفرینیا، یہ آپس میں کیا یہ ایک بیماری ہے یا یہ کوئی الگ بیماریاں ہیں، یا یہ آپس میں ان میں کوئی گہرا تعلق ہے؟ اور اسی سوال کے ساتھ ایک اور چیز کا ہے کہ کیا مرگی کا مریض کیا لازمی طور پہ اس کے کوئی نفسیاتی اثرات لازمی طور پہ ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ پہلے اسائلم میں جس کو پاگل خانے کہتے تھے، اس میں جس بندے کو فٹس پڑتا تھا، دورہ مرگی کا پڑتا تھا، تو اس کی سائیکوسس یعنی اسکیزوفرینیا کافی دن تک بہتر ہو جاتی تھی. اور اسی وجہ سے جو ہے ECT الیکٹرو کنولسو تھراپی ایجاد ہوئی، جو کہ میڈونا نام کا شخص تھا اس نے کی، اور اس کو آرٹیفیشل کرتے تھے. تو لیکن یہ بات ضرور لیٹر آن پتہ چلی کہ بالکل ایسا نہیں ہے.
شمالی خلیہ جس کو سیزوفرینیا کہتے ہیں وہ سائیکوزس ہے، اس میں ڈوپامین بڑھ جاتا ہے، جبکہ اس میں الیکٹریکل کرنٹ کا وہ ہے۔ البتہ ایک اور بیماری جس کو ہم پہلے ہسٹیریا کہتے تھے، آج کل کنورژن ڈس آرڈر ہے، اس کی ذرا اس کی مماثلت ہے، اور تشخیص کے وقت یہ بات ضرور پوچھنی چاہیے مریض سے اچھی ہسٹری لے کے کہ جس دورے کے ساتھ چوٹ لگے یا رات کو سوتے میں پڑے یا دورانیے میں کم ہو یا اس کی وجہ سے زبان کٹ جائے یا پیشاب پخانہ نکل جائے تو بہت امکان ہے کہ وہ مرگی ہے، جبکہ ہسٹیریا جس کو کنورژن یا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ اس میں دورانیہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں چوٹ بھی عموماً نہیں لگتی، اور وہ عموماً ینگ لڑکیوں کو ہوتا ہے، جبکہ ایپیلیپسی جو ہے بچوں اور بوڑھوں میں ہوتی ہے۔ جو دوسرا جہاں تک آپ نے سوال اس کا پوچھا کہ اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب ہم جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو مرگی ہے، ایپیلیپسی ہے، تو لوگ اس کو دیکھا دیکھی اداسی میں چلے جاتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا کہ 4 میں سے 1 کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اس دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاج معالجے میں بھی نفسیات کا بڑا اہم رول ہے۔ وہ کیا ہے کہ اچھی طرز زندگی جس میں وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش کرنا، عبادت کرنا اور دوائی کا کھانا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور شکر گزار رہنا ہر حال میں، کیونکہ پریشانی سے بھی یہ ایپیلیپسی کی مرگی کی جو دورے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا علاج معالجے میں بھی اور طرز زندگی کے اس میں بھی، اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں بھی، مثلا روک تھام یہ ہے کہ کزن ٹو کزن میرجز کو جس میں ایپیلیپسی ہو اس کو، اور خاص طور پر لوگ شادیوں پہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن پریگننسی اور جو ڈیلیوری ہے اس پہ خرچہ ہی نہیں کرتے، اور لوگ بے ترتیب طریقے سے دائیاں، اس کو ہائپوکسیا ہو جاتا ہے یا اچھے نمونے سے اس کی ویکسینیشن نہیں ہوتی یا چوٹ لگتی ہے، اوزار لگتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے شادیوں پہ لاکھوں خرچ کرنے کے، پریگننسی پہ اگر تھوڑا سا خرچ کیا جائے اور ڈیلیوری پہ، تو بہت سارے ہم اس کو روک سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سمیرہ۔ اسی سے کنٹینیوشن سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے خواتین میں بھی مرگی کامن ہے، تو پہلا تو میرا آپ سے سوال کا حصہ یہ ہے کہ خواتین کو وہ کون کون سے احتیاطی پیش نظر، کسی کو بچپن میں ایپیلیپسی مرگی تشخیص ہوئی، وہ جوان ہو رہی ہے، تو اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، پلس کسی کو مرگی تھی ہی نہیں لیکن اس کی زچگی کے دوران کسی پیریڈ میں خاص پر اس کو دورے جھٹکے پڑ گئے، یہ عموماً ہو، تو کیا وہ مرگی کا مریض ہو گیا؟ کیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ویسے تو جو مرگی کی بیماری ہے وہ مرد عورتوں میں یکساں ہی ہے، بظاہر وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں، ان کی مینسٹریشن ہے، پیوبرٹی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر وہ کنسیو کرتی ہے، پریگنینسی ہے، اس کے بعد فیڈ کرا رہے ہیں، تو یہ اتنے سارے فیزز ہیں جو ایک فیمیل کی لائف میں آتے ہیں جس سے اس بیماری کا تعلق ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچی ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس کو ڈائگنوسس بتاتے ہیں کہ اس کو ایپیلیپسی ہے، تو گھر والے یقیناً پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے اس کی آگے زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، اور ہم کیا اس کو ساری زندگی دوائی کھانی ہے، اس کی پریگنینسی کیسے ہوگی، اس کی شادی کیسے ہوگی۔ تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اگر کسی کو یہ بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے تو اس کا علاج تو ہمیں کرنا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس بیماری کی کہ یہ جیسے ڈاکٹر واسطے نے کہا تھا کہ یہ قابل علاج ہے، اور علاج کے ساتھ بہت سارے مریض کچھ سالوں کے علاج سے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دوائی ساری زندگی کھانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوائی کا باقاعدگی سے استعمال بہت ضروری ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی اس فیزز سے گزرتا ہے، جیسے کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے یا وہ پریگنینسی کے فیز میں آ رہی ہے، تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پلانڈ ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنی پریگنینسی کنسیو کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ڈسکس کرے اور اپنی پریگنینسی کو پلان کرے تو ہم بہت ساری ایڈجسٹمنٹ اس کی دوائیوں میں کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر وہ ملٹیپل دوائیاں لے رہی ہے تو ہم اس کو کسی ایک ایسی دوائی پہ لے آئیں گے جس سے اس کی پریگنینسی میں اتنا فرق نہیں پڑے گا، یا اس کے ہونے والے بچے میں خدا نخواستہ کوئی ایسی ایب نارمیلٹی کے چانسز نہیں ہوں گے یا بہت کم ہوں گے۔ تو اس طرح کی بھی دوائیاں موجود ہیں کہ جس سے ہم بچوں میں معذوری یا کوئی بھی میل فارمیشن کے چانسز کو کم کر سکتے ہیں، تو ہم ان دوائیوں پہ سوئچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پریگنینسی کو پلان کیا جائے۔ اسی طرح سے تھرو آؤٹ دا پریگنینسی اگر وہ فیمیل ڈاکٹر کے ساتھ اپنی گائنوکالوجسٹ کے علاوہ نیورولوجسٹ کے ساتھ بھی اگر کنسلٹیشن میں رہے گی تو ٹائم ٹو ٹائم دوائیوں کے ڈوزز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس سے ہم اس کی پوری پریگنینسی کو ایونٹ فری بنا سکتے ہیں، جس سے مدر بھی بہتر رہے گی اور اس کے بچے کو بھی کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا۔
پھر ڈیلیوری کے ٹائم پہ دوائیوں میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, پھر فوراً ڈیلیوری کے بعد دوائیوں کی ڈوزز کو کم کیا جاتا ہے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ نیورولوجسٹ اور گائنیکولوجسٹ کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں بہت حد تک ان ایونٹفل ہم اس کو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر واسی. آپ سے سوال کے 2 حصے ہیں اور اس سے پہلے ایک مت ہے. کیا مرگی کے دورے پڑتے وقت جوتا سنگھانا چاہیے اور اس کا کوئی فوائد ہوتے ہیں مریض کو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو ایک مت کہہ لیں کہ بھائی اس سے مریض کے دورے رک جاتے ہیں, تو کیا یہ مریض کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے؟ پہلا سوال کا حصہ تو یہ ہے. دیکھیں, مرگی کے دورے سب سے پہلی بات ہے کہ خود بخود ہی رک جاتے ہیں. تو 90% جو مرگی کے دورے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 1 منٹ یا 2 منٹ رہتے ہیں, لیس دین 5 منٹس ہوتے ہیں. تو جس نے جو تجربے کیے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے تجربے کی وجہ سے رک گئے ہیں وہ. تو مختلف لوگ مختلف ٹوٹکے کرتے ہیں اس کے اندر, لیکن یہ سب ٹوٹکے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب ایسی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں, ویسے ہی لوگ کرتے رہتے ہیں. ورنہ اصولاً یہ ہے کہ مرگی کا کسی کو دورہ ہو تو اس کو آپ ایک کروٹ لٹا دیں, اس کو ہاتھ سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کریں, اس کے منہ میں کچھ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں, اور 2-3 منٹ کا ٹائم دیں, وہ دورے رک جائیں گے. اس کے بعد زیادہ تر مریض سو جاتے ہیں, سو جائیں تو بھی آپ ان کو ایک کروٹ لٹا دیں تاکہ وہ ایسپریٹ نہ کریں, اور تقریباً 10-15-20 منٹ میں مریض بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ ہر چیز بات کرنے لگتے ہیں, سمجھنا شروع کر دیتے. تو یہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں مریض کو دورہ پڑتا ہے, پھر وہ تھوڑا بے ہوش ہوتا ہے, سو جاتا ہے, پھر جاگ جاتا ہے, وہ نارمل ہو جاتا ہے. بالعموم 15-20 منٹ میں یہ پورا کا پورا پروسیس ہو جاتا ہے. اب اس میں مختلف لوگ مختلف طرح کے ٹوٹکے کرتے ہیں, جن میں سے کس چیز کو بھی نہیں کریں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ مریض کو فائدہ ہے کہ مریض کو خواہ کو ایسی چیز نہ کریں کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہو. تو فٹس کے بارے میں ایون گھر میں بھی جتنے ہمارے مرگی کے مریض ہیں جن کو دورے پڑتے رہتے ہیں, ان کو ہم یہ بات بریف کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. دورے ہوتے ہیں, صحیح ہو جاتے ہیں, مریض تھوڑی دیر میں نارمل ہو جاتا ہے. دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ عمومی طور پہ ماہ رمضان میں آتا ہے. وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں, معالجین سے بھی پوچھتے ہیں لوگ جاننا. وہ یہ کہ مرگی کے مرض میں مبتلا فرد کو, انسان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں, مرگی کے مریضوں کو ہم ایک بات اچھی طرح سمجھا دیں, جب ہم ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مرگی کا مرض وہ بیمار, اس کو ایک مرگی کی بیماری تو ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ تم بالکل نارمل ہو. تم مطلب دنیا کے ہر کام کر سکتے ہو, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, وہ MBBS کر سکتے ہیں, وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, وہ گاڑی چلا سکتے ہیں, وہ ہوائی جہاز چلا سکتے ہیں, وہ روزے رکھ سکتے ہیں, وہ سارے کام کر سکتے ہیں. بس شرط یہ کہ دوائی لیتے رہو ریگولر. ایک دفعہ آپ صحیح میڈیکیشن پر ہیں اور آپ کے فٹس کنٹرول ہیں تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں. تو روزہ رکھنا بھی ظاہر ہے, اب سارے ہمارے مرگی کے مریض جو ویل کنٹرولڈ ہیں وہ روزے رکھتے ہیں. ان کی دواؤں کی ڈوز ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اس طرح کہ ان کو دواؤں لینے میں کوئی پرابلم نہ ہو, لیکن اس کا ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دواؤں کو کس طرح لینا ہے. لیکن مرگی کے مریضوں میں 90% ٹائم اگر وہ ویل کنٹرول ہیں تو کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں, وہ سارے کام کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, اعتکاف کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, عمرے کر سکتے ہیں, سارے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر عارف, آپ سے سوال سر یہ ہے کہ وہ کون سی روزمرہ سرگرمیاں ہیں جس کو عام طور پہ ایپیلیپسی کا تشخیص شدہ مرض کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے یا اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں؟ ڈاکٹر واسی نے ایک تو کہا نا سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن کچھ ایسی چیزیں عمومی طور پر دیکھی گئی ہیں کہ جو اس پہ تھوڑا احتیاط یا اجتناب ہو تو بہتر ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ مرگی کا مرض ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ٹریٹمنٹ کا کوئی 100% ریزولوشن نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے آپ بہت زیادہ دوائیاں دیں, اس کے باوجود فٹ کنٹرول نہ ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جس سے چوٹ لگنے کے چانسز زیادہ ہوں, وہ کوشش کریں کہ نہ کریں. فار ایگزامپل, اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے تو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اس کو دورہ پڑ گیا تو دیٹس دی اینڈ آف دا ڈے. اور اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں بھی پرابلم ہوگا. تو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ ان کو کہوں کہ یار کم از کم جتنا ہو سکے آپ ڈیورنگ دا پیریڈ آف ٹریٹمنٹ آپ یہ چیزیں نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا گیم, اگر ایک پیشنٹ کو دورہ پڑ رہا ہے, بے شک وہ ٹریٹمنٹ کے بعد اس کے دورے کنٹرول ہو جائیں تو ایسی ایکسرشن نہ کریں. ٹرائی ٹو اوائڈ دوز ایکسرشن. فار ایگزامپل, بہت ہی اسٹرینس
गेम्स होती हैं या मुकाबले होते हैं उनको ना करें। दी अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैंने हमेशा ऐसे पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी होती है, बेशक वो कंट्रोल भी हो जाएं, उनको मैंने हमेशा ये कहा है कि नाइट शिफ्ट्स ना करें, बिकॉज स्लीप हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोज रिलेशनशिप विद एपिलेप्सी। यानी नींद का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसीलिए जब आपको देखा होगा कि जब भी हम किसी की ईजी कराते हैं, हम उनकी नींद कम करते हैं, उनकी स्लीप डिप्रिवेशन करते हैं और फिर उनके अंदर दौरे ज़्यादा उभर आते हैं। तो इसीलिए नींद का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसी कोई चीज़ ना करें जहाँ इंसान को चोट लगे। और ये मैं बताता चलूँ कि ये काबिल इलाज है, डेफिनेटली काबिल इलाज है। जो सेकंड लाइन थेरेपी आई है, जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट्स आई हैं, वो तकरीबन आई थिंक 70% पेशेंट को ठीक कर देती है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को एहतियात करना ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ नो फुल प्रूफ कि उसको दौरे नहीं पड़ेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप वो सारे काम कोशिश करें कि ना करें, नींद पूरी करें और कोई सख्त किस्म के खेल या एक्टिविटी ना करें। डॉक्टर इकबाल, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, वो ये है कि क्या मिर्गी एपिलेप्सी के मरीज़ की जहानत मुतासिर हो सकती है? हाँ, दरअसल ये है कि अगर फिट्स पड़ते हों और इलाज ना कराया जाए तो उससे जो है डैमेज होता है ब्रेन को, और उससे जो है देखा ये गया है कि अक्सर ज़हनी पसमानदगी होती है अगर बचपन में। और इस तरह ये भी देखा गया है कि जो ज़हनी पसमानदा होते हैं, जिनको ऑक्सीजन पैदाइश को न मिला हो, तो उसको ज़हनी पसमानदगी के साथ साथ फिट्स भी पड़ रहे होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कामयाब साफ़ सुथरी अच्छी दवाई वक्त पे खाए और साथ में ग़िज़ा भी अच्छी खाए, मल्टीविटामिन, तो फिर बहुत इम्कान है कि दिमाग जो है उस तरह से पूरा पनपने पाएगा और उसकी जहानत बहाल रहेगी। अलबत्ता ये भी कुछ देखा गया है कि कुछ दवाइयों से भी कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस हो जाती है, और यही आर्ट है न्यूरोलॉजिस्ट और मॉलजिस्ट का और साइकेट्रिस्ट का कि वो ऐसी दवाई तशख़ीस करे जिसमें इनके बच्चों की जहानत पे असर ना हो बल्कि उसमें फ़ायदा हो। और उसमें ख़ास तौर पर कुछ दवाइयाँ विटामिन की मिक़दार को ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से अगर बैलेंस डाइट हो, मुतवाज़न ग़िज़ा हो जिसमें निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये सब ख़ास पर विटामिन जो है वो हों, तो फिर उन बच्चों की जहानत अच्छी होती है। और ये देखा भी गया है कि दुनिया में बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े उन्होंने ओहदों पे पहुँचे थे जिनको एपिलेप्सी थी और उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े काम किए। डॉक्टर सुमैर, आपसे आखिरी सवाल है कि जिन बच्चों को एपिलेप्सी या मिर्गी हो जाती है, तो क्या वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में उनको तालीम हासिल करनी चाहिए या उनके लिए कोई ख़ास कोई तवज्जो है? अच्छा, नहीं डॉक्टर मालिक, ऐसा तो नहीं है कि जिन बच्चों को एपिलेप्सी है उनको आप ख़ास किस्म के स्कूल्स में दाखिल कराएं, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एपिलेप्सी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर वो उसकी ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उनकी जहानत भी मोर और लेस आम बच्चों जैसी ही होती है। तो उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि मिर्गी का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को अपने स्कूल टाइमिंग के दौरान अगर अल्लाह न करे झटके आते रहें या एब्सान सीजर, ब्लैंक स्टेयर्स होते रहे, तो वो ज़रूर उसकी स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। तो अगर हम दवाइयों के ज़रिए उसकी बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे और वो सारे फैक्टर्स जो अभी डिस्कस हुए, जैसे नींद की कमी ना हो, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती रहे, वाइटामिन की कमी ना हो, तो अगर ये सारी चीज़ें पूरी करते रहेंगे तो बच्चा बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह होगा और उसको एक नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती कि आप उनको एक डिफरेंट तरह की तालीम प्रोवाइड करें। डॉक्टर आपसे सर आखिरी सवाल है कि बहुत सारे मरीज़ ना ग़िज़ाओं के हवाले से सवाल करते हैं कि भाई आप हमें ये बताएं कि कौन सी ख़ास ग़िज़ा खानी चाहिए या कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे बढ़ जाते हैं, उससे इज्तनाब करना चाहिए। तो बाद वक़्त इसके हवाले से बहुत सारी सो कॉल्ड लफ्ज़ कहना चाहिए मिथ्स होती हैं, तो इस पे आपकी माहिराना राय क्या है कि कोई ख़ास ग़िज़ा है जो मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करती है और कोई ख़ास ग़िज़ा है जो मिर्गी के दौरों को बढ़ा देती है? नहीं, ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है ऐसी कोई कि जिससे पता चले। हम तो ये कहते हैं कि मिर्गी का मरीज़ एक नॉर्मल हेल्दी बंदा है, उसको हर वो काम करना चाहिए जो एक नॉर्मल सेहतमंद आदमी करता है। सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए जिस तरह एक आम सेहत के लिए होती है, लेकिन ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं है कि जो स्पेशल हो के जो मिर्गी के मरीज़ों को दे जानी चाहिए।
کچھ خاص مرگی کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی ان کنٹرولڈ جن کو مرگی ہوتی ہے, ان کے لیے ہمیں خاص غذا ہوتی ہے, اس کو ہم کیٹوجینک ڈائٹ کہتے ہیں, لیکن وہ لیس دین 1% کیسز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ کیٹوجینک ڈائٹ استعمال ہوتی ہے. لیکن بقیہ 99% جو اس مرگی کے مریض ہیں ان میں صرف ہدایت ایک ہوتی ہے کہ آپ دوا ریگولر کھائیں, بقیہ تمام چیزیں کھا سکتے ہیں, پھل, ڈرائی فروٹ, ایون جنک فوڈ بھی کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مرگی کے پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر عارف آپ سے آخری سوال, جو عموماً مریض جو ہیں بعض اوقات از خود بھی کر لیتے ہیں اور ان کو پھر تھوڑی سی معلومات کہ ایک مریض اس کے دورے کنٹرول ہیں, وہ دوا لے رہا ہے, بعض اوقات وہ یکدم دوا بند کر دیتا ہے, تو کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے یا اس کو بالکل اس بات سے, اور اگر 3 سال تک جیسے آپ نے کہا کہ اس کو دورے بالکل نہیں پڑے, فٹس فری ہے, تو اس کو کیسے دوا کا مطلب اس کو اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے, اس خود دوا بند کرنا چاہیے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر مالک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دیکھیں علاج جیسے شروع وہیں سے کرتے ہیں کہ یہ قابل علاج ہے, ٹھیک ہے, اور اب میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا ہے کہ جو سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ آئی ہے اس میں مرض کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. اب جو پیشنٹ ہے اس کو اپنے معالج سے کانٹیکٹ میں رہنا ضروری ہے. بیچ میں کبھی کبھار دوائی اوپر ہو جاتی ہے, دیکھیں دوائی بند نہیں کر سکتے. یہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے, جو میسج دینا ہے وہ یہ ہے کہ جو مرگی کے مریض ہوتے ہیں ان کو دوائی کم بھی نہیں کرنی چاہیے. اچانک بند کرنا تو بہت ہی بڑی حماقت ہے, کیونکہ اچانک دوائی بند کرنے سے ایک جو ایونٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس. خاص طور پہ ایسی دوائیاں جیسے فینوباربیٹون ہے, اس میں سب سے زیادہ آپ کو اسٹیٹس ایپیلیپٹکس ملتا ہے. اور اسٹیٹس ایپیلیپٹکس میں اگر صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے, کیونکہ ہمارے اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ گاؤں میں ہوتے ہیں, ان میں وہ پیشنٹ بیچارے دوائی لے کے گاؤں چلے جاتے ہیں, اگر وہاں پر انہوں نے یہ دوائی اچانک بند کی تو اس میں فیٹیلٹی, اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جو اسٹیٹس ہے اس میں, کیونکہ جو ماڈرن تھراپی ہے اس میں اگر آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں تو کافی حد تک بچت ہوتی ہے, لیکن اگر اچانک دوائی بند کی جائے وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں تو اسے کم از کم 3 سال تک علاج کرنا چاہیے, اور 3 سال تک اگر اس کو دورے نہیں پڑے اور اس کی EEG جسے ہم کہتے ہیں EEG جو دماغ کو جو مرگی کی تشویش کرنے کی جو ٹیسٹ ہے وہ اگر نارمل آئے اور دورے نہیں پڑے, پھر ایک چانس ہے کہ اس کی دوائی آہستہ آہستہ جو ہم کہتے ہیں ٹیپر کرتے چلے جائیں اور مرض جو ہے وہ اللہ کے کرم سے بہتر ہوگا. لیکن اس میں بھی ڈیفینیٹلی دیر از نتھنگ ایز 100%. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب دورے ختم ہو گئے, EEG نارمل ہو گئی تو کیا دورے پڑ سکتے ہیں؟ بالکل پڑ سکتے ہیں. ان کو احتیاط تو کرنا ہی چاہیے. جیسے ڈاکٹر واصف نے بتایا کہ جو یہ پیشنٹس ہیں, جو مرگی کے پیشنٹ ہیں, وہ بالکل نارمل انسان ہیں, اور بچے جو ہیں جو اسکولز میں جاتے ہیں وہ بالکل نارمل بچے ہیں, اینڈ دے شوڈ بیہیو اینڈ دے شوڈ بی ایڈریسڈ ایز نارمل چلڈرن. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اپنے نارمل طریقے سے چلتے رہیں. لیکن چانسز جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں, ایک مرگی کا پیشنٹ جو ہے اس میں ہی از اسٹل اے پوٹینشیل ایپیلیپٹک. تو یہ بہت ضروری ہے کہ 3 سال کی علاج کرائیں. 3 سال کے بعد EEG نارمل آئے تو بہت چانسز ہیں کہ دوبارہ اس کو دورے نہیں پڑیں گے. اور خاص طور پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ ایک خاتون جس کو دورے پڑ رہے ہیں کیا شی از فٹ فار میرج؟ آف کورس شی از. اگر آپ ان کو صحیح طرح ٹریٹ کریں اور ان کی نیند پوری کروائیں, ان کو ہیلدی ڈائٹ دیں. دیکھیں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا یہاں پہ, اس سے پہلے میں بھول جاؤں, کہ میگنیشیم, وٹامنس, پیراڈاکسن, ان چیزوں کی کمی سے بھی دورے پڑتے ہیں. تو بہت سے بچے ہم نے دیکھے ہیں جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم نے جہاں ان کو پیراڈاکسن یا وٹامن B6 ایڈ کیا تو دورے کنٹرول ہو جائیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ خاتون جس کو دورے پڑتے ہیں وہ بالکل اس سے شادی کی جائے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سی ایسی دوائیں ہیں جس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں بچوں کے اوپر, جو پیدائش کے بچے ہیں پریگنسی پہ. تو ڈیفینیٹلی یہ قابل علاج ہے, اور ہیلدی ٹریٹمنٹ یا ہیلدی ڈائٹ اور پراپر ٹریٹمنٹ سے اکثر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. تو اس پیغام کے ساتھ کہ مرگی
یعنی کہ ایپیلیپسی قابل علاج مرض ہے اور اس کا جو علاج ہے اس میں بر وقت اور مقدار کے مطابق ادویات کا لینا اور اپنے معالج یعنی ماہر امراض دماغ و اعصاب جس کو نیورولوجسٹ کہتے ہیں یا جس سے وہ اپنے علاج کرا رہے ہیں اس کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے. میں اپنے پینلسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع، اپنے دیگر پینلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف ہریکر، پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی، ڈاکٹر سمیرہ رفت، ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس عوامی آگاہی کے پروگرام میں اپنا کنٹریبیوشن دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.